ناظرین، میں آج کے اس اسٹوریز آف سائنس فرام اسلامک پاس کے پروگرام میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج جس موضوع پر یا جس شخصیت کا ہم تعارف پیش کریں گے اس کو ہمارے ملک کے ایک مشہور محقق علامہ شبلی نے ایک فلسفی کی حیثیت سے جانا۔ 20ویں صدی کے سب سے بڑے مورخ یعنی سائنس کے مورخ جارج سارٹن نے ان کو میتھمیٹیشین کی حیثیت سے تسلیم کیا۔ 1970 میں چاند پر پائے جانے والے ایک کریٹ کو ان کے نام سے منسوب کیا گیا۔ 1980 میں ایک مائنر پلینٹ 9095 کو ان کے نام سے منسوب کیا گیا، اور ہم اہل اردو نے ان کو رباعیات کے ایک عالمی شہرت یافتہ شاعر عمر خیام کی حیثیت سے ہم جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، عمر خیام 1048 میں ایران کے ایک شہر نیشاپور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی زمانہ خاصی کشم پرسی اور تنگ دستی کا تھا، لیکن اس زمانے میں بھی انہوں نے کچھ مشہور کام کیے۔ پرابلمز ان ارتھمیٹکس اور تھیوری آف میوزک نام کی 2 کتابیں انہوں نے تحریر کی۔ گو کہ یہ کتابیں آج نایاب ہیں، لیکن خود ان کی آئندہ آنے والی کتابوں میں ان کے حوالے ملتے ہیں، اور انہی کے حوالے سے ہم یہ جان سکے ہیں کہ وہ اس دور میں انہوں نے یہ کتابیں لکھی تھیں۔ 1070 میں انہوں نے سمرقند ہجرت کی، اور وہاں پر حالات قدرے بہتر ہوئے، چنانچہ وہ اپنے اصل موضوع پر انہوں نے کام شروع کیا۔ ڈیمانسٹریشن آف پرابلمز آف الجبرا نام کی کتاب اسی زمانے میں انہوں نے لکھی۔ اس کتاب میں ان کا جو بیسک کام ہے وہ ایکویشنز، جو کیوبک ایکویشنز بلکہ اور ہائر ایکویشنز کو کس طرح سالو کیا جا سکتا ہے اس سے متعلق ہے، اور یہیں پر کچھ ارتھمیٹک کے مسائل بیان کرتے ہوئے انہوں نے ہندو نومیرلز کا تعارف کرایا ہے۔ شاید یہ پہلا تعارف ہے جو اس عالم اسلام میں، اس کے بعد پھر اس کے نتیجے میں پھر مغرب میں یعنی یورپ میں ہندو نومیرلز کا تعارف ہوا۔ اس کتاب میں 4th ڈگری، 5th ڈگری، 6th ڈگری، 7th ڈگری اور فردر آنورڈ اس لیول کی جو ایکویشنز ہوتی ہیں ان کو سالو کر کے بھی انہوں نے دکھایا ہے۔ مزید یہ کہ ایک مشہور پرابلم، میتھمیٹک کی پرابلم جو پیسکل ٹرائنگل کے نام سے مشہور ہے، اس کا الجبرک سولوشن انہوں نے پیش کیا، اور یہ بھی کہا کہ مجھ سے پہلے یہ سولوشن کسی اور نے پیش نہیں کیا ہے۔ دوستو، 1118 میں انہوں نے فلسفی، میکینکس اور میتھمیٹک ان میں کام کیے، اور ایک مشہور کتاب انہوں نے تحریر کی۔ اس کا ٹائٹل تھا کمنٹری آن دی ڈیفیکلٹیز آف سرٹن پوسٹولیٹس آف ایکولیٹس ورک۔ اس میں 3 موضوعات بیسیکلی ڈسکس کیے گئے ہیں۔ ایک کا تعلق ہے تھیوری آف پیرلل لائن سے، دوسرے کا تعلق ہے کانسیپٹ آف ریشیو اینڈ پروپورشنالٹی سے، اور تیسرا ہے کمپاؤنڈنگ آف ریشیو سے۔ یہ موضوعات بیسک موضوعات ہیں اس کتاب کے۔ لیکن ایک اہم اور دلچسپ کام جو انہوں نے اس زمانے میں کیا وہ ایک کیلنڈر کی ایجاد تھی۔ انہوں نے ایک کیلنڈر ڈیولپ کیا۔ اس کیلنڈر کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں جو سال بھر میں جتنے دن ہوتے تھے وہ 365 365.2424 انہوں نے کیلکولیٹ کر کے اتنے دن نکالے تھے۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس کیلنڈر میں 5000 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن کا فرق آتا تھا۔ لیکن یہ 1582 میں جو جارجین کیلنڈر جب متعارف کرایا گیا تو اس میں جو دن کا جو سال کا جو دورانیہ تھا وہ 365.2425 دن یوم تھا، اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ 3337 سال میں ایک دن کا فرق اس میں آتا تھا۔ تو ظاہر ہے، اس واضح ہوتا ہے کہ جو ایفیکیسی کا جہاں تک تعلق ہے، زیادہ معتبر ہونے کا جہاں تک تعلق ہے، تو وہ عمر خیام کا دیا ہوا جو کیلنڈر ہے زیادہ معتبر، زیادہ بہتر تھا۔ تو یہ جو کیلنڈر تھا عمر خیام کا دیا ہوا، یہ سلجوق پیریڈ کے اندر
اس کو آفیشیل اسٹیٹس حاصل تھا۔ اس کے بعد 1923 میں ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی نے اس کو ایران کا آفیشیل کیلنڈر قرار دیا اور یہ وہاں پر جاری رہا۔ پھر انہوں نے کچھ اسپیسیفک ویٹس پر بھی کام کیا، ہاؤ ٹو کیلکولیٹ اسپیسیفک ویٹس۔ ان کا جو طریقہ تھا وہ ہوا اور پانی میں ان چیزوں کا ویٹ معلوم کرنا، وہی طریقہ تھا جو کہ ایک زمانے میں یونانی سائنٹسٹ آرکیمیڈیز نے استعمال کیا تھا۔ اور پھر ایک بہت مشہور کتاب انہوں نے لکھی، اس کا ٹائٹل ہے آن دی رائٹ بیلنس، اور اس کتاب کے اندر شاید وہ پہلے آدمی ہیں جو وہ ترازو گویا کہ اس کا تعارف کراتے ہیں جس میں ایک پلڑے میں ویٹ رکھے جاتے ہیں اور دوسرے پلڑے میں وہ سبسٹنس رکھا جاتا ہے جس کو تولنا پیش نظر ہے، جس کو تولنا مقصود ہے۔ یہ شاید پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ان کا تعارف کرایا گیا اس طرح کے بیلنس کا، جو کہ آج بھی مستعمل ہیں ہمارے مختلف ممالک میں، خود ہمارے ہندوستان کے اندر بھی۔ دوستو، عمر خیام کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ایک فرسٹ ریٹ میتھمیٹیشین بھی ہیں اور فرسٹ ریٹ شاعر بھی ہیں۔ یہ صلاحیتیں کم لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ کریٹیوٹی کی ایک سطح ہے جس سطح پر پہنچنے کے بعد معیاری شاعری ہوتی ہے، اور اسی سطح پر پہنچ کر معیاری سائنسی کام بھی ہوتا ہے، میتھمیٹک کا کام بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ کسی ایک فیلڈ میں نہیں بلکہ بیک وقت زندگی سے متعلق ہر فیلڈ کے اندر ایکسل کرتی ہیں، اور جیسا کہ ابتدائی جو 500 سال ہیں عالم اسلام کے، اس میں آپ کو ہر میدان میں ایکسیلنٹ کام کرنے والے لوگ ملیں گے۔ ہر میدان کے زندگی کا کوئی پہلو، کوئی میدان ایسا نہیں ہے جس میں انہوں نے کام نہ کیا ہو۔ لیکن یہ بات کہ کسی ایک فرد کے اندر بیک وقت یہ صلاحیت پائی جائے کہ وہ جو میدان وہ چوز کرے اس میں عالمی سطح کا کام کرے، شاید یہ مثال صرف اور صرف عمر خیام میں ہی ہمیں ملتی ہے، اور وہ بیک وقت ایک عالمی سطح کے شاعر بھی ہیں اور عالمی سطح کے میتھمیٹیشین بھی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ لوگ ایسے لوگ ہمارے محسنین ہیں، اور انہوں نے علم کی گروتھ پر، سائنس کی گروتھ پر بڑا بنیادی طور پر انہوں نے اثر ڈالا ہے۔ ہمارے محسنین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔